اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي فالحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين ثم أما بعد. Once again السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اردو once again ایک مرتبہ پھر السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج انشاءاللہ 8ویں آیت کا مطالعہ کرتے ہیں. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ. اور لوگوں میں سے کچھ ایسے بھی ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم اللہ پر ایمان لے آئے اور آخری دن پر ایمان لے آئے، لیکن وہ بالکل ایمان لانے والے نہیں ہیں، وہ اہل ایمان میں سے نہیں ہیں. مؤمن بالکل ہرگز کسی بھی طرح سے نہیں ہے. وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ. پہلے اس آیت کے ترجمے کے متعلق تھوڑی سی باتیں. وَمِنَ النَّاسِ، کچھ لوگوں میں سے کچھ ایسے ہیں. ناس کا لفظ عام استعمال ہوتا ہے، یعنی اس میں صرف مسلمان شامل نہیں ہے، اس میں تمام لوگ شامل ہیں. لیکن اس لفظ کا استعمال یہاں بہت عجیب اور بہت خوبصورت بھی ہے. یہ مدینے کے دور کی پہلی آیات میں سے ہے، اور اس پہلے دور میں اللہ تعالیٰ نے منافقوں کو یعنی براہ راست اس طرح اشارہ کر کے یہ نہیں کہہ دیا کہ یہ لوگ منافق ہیں، ان سے بچ کے رہو. صرف اشارے سے بات کی ہے اور ذرا انڈائریکٹلی قسم سے بات کی ہے، ڈائریکٹلی بات نہیں کی، کیونکہ ابھی بھی مسلمان ایک بہت بڑی قوت نہیں بن چکے. ابھی وہ لوگ جن میں ابھی تھوڑا بہت نفاق ہے وہ بھی اتنی پوری طرح ظاہر نہیں ہوا، تو ان کو اشارے سے بات کر کے بات سمجھائی جا رہی ہے تاکہ وہ اگر سدھر سکتے ہیں تو ابھی بھی سدھر جائیں. ٹھیک ہے نا. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ، پھر لوگوں میں سے کچھ ایسے ہیں جو کہتے ہیں آمنا باللہ، ہم ایمان لے آئے اللہ تعالیٰ پر. اچھا اس سے کیا مراد ہے؟ اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ لوگوں میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو ایمان تو لائے ہیں لیکن ایمان اصل حقیقی ایمان نہیں ہے. ان کے ایمان لانے پر زور نہیں ہے کلام میں. مَن يَقُولُ آمنا باللہ، کچھ ایسا انسان ہے، کچھ ایسا شخص ہے، اس قسم کا شخص ہے جو کہتا ہے کہ میں ایمان لے آیا. کہنے پہ زور ہے، سارا زور کلام کا کہنے پر ہے. اچھا، جس کا ایمان ہو وہ آگے کسی اور سے نہیں کہتا بھائی میرے پاس تو بڑا ایمان ہے، میں بھی ایمان والا ہوں، میرا ایمان بڑا قوی ہے. جس کے پاس ایمان ہوتا ہے وہ اپنے ایمان کو خاموشی سے اپنے پاس سنبھال کے رکھتا ہے، کیونکہ اسے پتہ ہے جتنا دکھاوا کرے گا ایمان ضائع ہوگا. ایمان دکھانے کی چیز نہیں ہوتی. دکھانا ہے تو کسے دکھاؤ؟ رب کو دکھاؤ. اپنے خشوع کرو، نماز میں خشوع قائم کرو، وہ صرف تمہارے رب کو پتہ ہے، مجھے نہیں پتہ، اور کسی اور کو نہیں پتہ. ٹھیک ہے نا. اب اس کی عظیم مثال سورہ منافقون میں جو اللہ تعالیٰ نے دی ہے ہمیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اذا جاءک المنافقون قالوا نشہد انک لرسول اللہ. جب منافق آپ کے پاس آتے ہیں تو کہتے ہیں ہم گواہی دیتے ہیں کہ بے شک آپ ہی واقعی اللہ کے رسول ہیں. کوئی مسلمان ہو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کے کہ ویسے ایک میں آپ کو بات بتانا چاہ رہا تھا، آپ واقعی اللہ کے رسول ہیں. ایسی بات کون کرتا ہے؟ آپ کے پاس آپ کا بچہ آ کے کہتا ہے میں نے دیوار پہ کچھ نہیں لکھا، یا میں نے اس کو نہیں مارا، میں نے قسم سے نہیں مارا. اس کا مطلب پتا ہے کہ 99% اسی نے مارا ہے. آپ نے پوچھا بھی نہیں، آ کے آپ کو خود آ کے بتا رہا ہے، اور بڑی گواہی دے کے اور بے شک قسم سے میں تو کہتا ہوں آپ ہی رسول ہیں اللہ کے. انک لرسول اللہ. اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں واللہ یعلم انک لرسولہ. اللہ تعالیٰ کو اچھی طرح پتا ہے وہ کہ آپ بے شک اسی کے رسول ہیں. واللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون. اور اللہ تعالیٰ گواہی دیتا ہے کہ منافق جھوٹ بول رہے ہیں. منافق جھوٹ بول رہے ہیں، یہ کیسے؟ منافقوں نے کیا کہا تھا رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کے؟ بے شک آپ اللہ کے رسول ہیں. یہ بات سچ تو ہے، تو اس کو یہ کیسے کہہ دیا کہ آپ جھوٹ بول رہے ہیں؟ کہا اس کو نہیں کہ اس بات کو نہیں کہا کہ آپ جھوٹ بول رہے ہیں، ان کی گواہی کو کہا ہے. نشہد انک لرسول اللہ. ان کی شہادت، ان کی گواہی جھوٹی ہے. یہ بات تو ٹھیک ہے اپنی جگہ، لیکن ان کی گواہی جھوٹی ہے. اس لیے نشہدو کا لفظ وہاں بہت ضروری ہے. وہ جھوٹے تو ہیں، جھوٹے ہونے میں دو باتیں شامل ہیں. ایک تو یہ کہ آپ نے بات تو ٹھیک کی لیکن آپ کے دل میں وہ بات نہیں ہے، وہ بھی جھوٹ ہے. ٹھیک ہے نا. اگر آپ کسی سے کہیں میں آپ کی بڑی عزت کر، آپ بڑے اچھے آدمی ہیں، ہو سکتا ہے وہ اچھا آدمی ہو لیکن آپ کے نزدیک وہ اچھا آدمی نہیں ہے، تو آپ جھوٹ بول رہے ہیں. ٹھیک ہے نا. تو یہاں پر آمنا باللہ والیوم الآخر، آمنا باللہ وبالیوم الآخر، ہم اللہ پر بھی ایمان لائے، اور خاص کر ہمارا تو آخرت پہ بڑا ایمان ہے بھائی. آخرت پہ بڑا پکا ایمان ہے ہمارا. یہ بے کا لفظ دوبارہ جو استعمال ہوا ہے نا، آمنا باللہ وبالیوم الآخر توکیدن، استعملہ توکیدن. وہ استعمال کرتا ہے ایک دفعہ، بعد میں بات پوری ہو جاتی ہے. عربی میں اگر آپ کہیں آمنا باللہ والیوم الآخر، بات مکمل ہے.
لیکن اگر آپ نے ایک ایک پر زور دے کہ میں اللہ پر بھی ایمان لایا ہوں اور آخرت پر بھی میرا پورا ایمان ہے، اس طرح کہ آپ کسی کو پوری طرح بھروسہ دینا چاہ رہے ہیں کہ نہیں میں منافق نہیں ہوں بھائی، میرا بھی ایمان ہے، بہت کوشش کر کے آپ کنونس کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اطمینان دینے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ہمارا ایمان بھی پکا ہے. یعنی منافق کی پہلی علامت جو قرآن نے ہمیں سمجھائی ہے وہ یہ ہے کہ وہ مسلمانوں کو تسلی دینے کی کوشش کرتا ہے اپنے ایمان کی. لیکن مسلمان کو دوسرے مسلمان کے ایمان سے تسلی کس چیز سے ہوتی ہے؟ صرف سلام سے ہو جاتی ہے. سلام سے زیادہ کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے. کوئی مسلمان کسی مسلمان کے ساتھ نماز پڑھ رہا ہے تو اس کو اس سے سلامتی ہے، ایسا ہونا چاہیے کم از کم، ٹھیک ہے نا؟ یہ دین کا تقاضا ہے کہ ایسا ہونا چاہیے. آپ جس کے ساتھ میں نماز پڑھ رہے ہیں آپ کو اس کے ایمان سے اطمینان ہونا چاہیے اور آپ کو اس کے ایمان پہ شک نہیں کرنا چاہیے. آپ کو ہمیں اس بات کا حق نہیں ہے. اچھا، دوسری بات یہاں میں یقول، کوئی ایسا شخص ہے جو کہتا ہے. کتنے لوگ کہتے ہیں؟ کوئی ایک شخص، کوئی ہے. اس کے بارے میں جب کوئی ایک انسان بات کر رہا ہو تو کیا کہے گا؟ میں ایمان لایا ہوں. لیکن الفاظ یہ نہیں ہے آمنت باللہ والیوم الآخر، آمنا باللہ وبالیوم الآخر. ہم ایمان لائے ہیں اللہ پر اور ہم ایمان لائے ہیں آخری دن پر. اگر ایک انسان ہم کا لفظ استعمال کرے تو اس کا کیا فائدہ؟ اس کا فائدہ یہ ہے کہ وہ چاہتا ہے کہ آپ لوگ اس کو دیکھیں کہ وہ ایک گروہ کا حصہ ہے، وہ الگ سے نہیں ہے بالکل. وہ سب لوگوں کے اندر مکس ہو کے اس کے جو نقص ہیں وہ چھپ جائیں. تو وہ صحابہ کے ساتھ مل کے، باقی صحابہ کے ساتھ مل کے ہم سب ایک ہی ہیں، ہم سب کا ایمان ہے بھائی، کیسی بات کر رہے ہیں آپ؟ تاکہ اس کو الگ سے نہ پکڑا جائے. یعنی وہ لوگوں کے درمیان گھس کے اپنے آپ کو چھپانے کی کوشش کرتا ہے. اور جب بات کرتا ہے تو ایسے کرتا ہے کہ ہم تو سب اکٹھے ہیں، ہمیں کیا فرق ہے؟ آمنا باللہ وبالیوم الآخر. اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو جواب ہے اس کا، وما ہم بمؤمنین، عربی میں نہیں کرنے کے یا منع کرنے کے، کسی بات کی نفی میں بات کرنے کے، نیگیٹو بات کرنے کے بڑے اسالیب ہیں. مختلف طریقے سے آپ کہہ سکتے ہیں. آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں لا یؤمنون، وہ ایمان نہیں لاتے. یہ بھی کہہ سکتے ہیں لیسو مؤمنین، وہ ایمان والے نہیں ہیں، وہ مومن نہیں ہیں. یہ بھی کہہ سکتے ہیں لیسو بی مؤمنین، وہ بالکل ایمان والے نہیں ہیں. یہ بھی کہہ سکتے ہیں ما ہم مؤمنین، وہ ہرگز ایمان والے نہیں ہیں. یہ سب سے قوی اسلوب ہے. اس سے زیادہ قوت کے ساتھ کسی چیز کی نفی کرنا عربی میں ممکن نہیں. اس جملے کی ما ہم مؤمنون ما ہم بمؤمنین، ما کے بارے میں دو باتیں سمجھ لیجئے. ما کا لفظ عربی میں استعمال ہوتا ہے لرد الخطا. کسی نے کوئی غلط بات کہہ دی، کسی کو کوئی غلط فہمی ہے اور آپ اس کی غلط فہمی کو دور کرنے کے لیے بہت سختی سے اسے جواب دیتے ہیں ایسا نہیں ہے ایسا ہے، تب ما کا لفظ استعمال ہوتا ہے. ما ہم بمؤمنین، ایسا مت سمجھنا کبھی یہ ایمان والے ہیں، یہ ہرگز ایمان والے نہیں ہیں، غلط سمجھ رہے ہو تم. ایسا سمجھنے کی کوشش بھی نہ کرنا ایسی سوچ کی، کوئی ضرورت نہیں ہے اس قسم کی سوچ کی. ما ہم بمؤمنین. لیسا کا لفظ اس وقت استعمال ہوتا ہے جب انسان کو پتہ نہ ہو، نا کسی بات کا پتہ نہ ہو، آ رہے کہ نہیں آ رہے، لیسا آتن او لیسا آتین، نہیں آ رہے. جواب دیا ہے آپ کے پاس علم نہیں تھا، آپ نے پوچھا، آپ کو جواب مل گیا. لیکن اگر آپ نے غلط بات کی اور آپ کی تصحیح کی جا رہی ہے، آپ کو درست کیا جا رہا ہے، تب ما کا لفظ استعمال ہوتا ہے. یعنی مسلمانوں کو خبردار کیا جا رہا ہے کہ جن لوگوں کے بارے میں تمہیں بتا رہا ہوں کبھی بھی یہ گمان مت کرنا کہ یہ ایمان والے ہیں. وما ہم بمؤمنین، وہ ایمان والے ہرگز 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 نہیں ہیں. اب اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں صرف ایک بات بتائی ہے. یہ لوگ جا کے کہتے ہیں کہ ہمیں اللہ پر ایمان ہے اور آخرت پر ایمان ہے، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے فیصلہ ہے کہ ایمان نام کی کوئی چیز ان کے پاس ہے نہیں. یہ تو بہت ڈرونی بات ہو گئی، کیونکہ بہت سارے صحابہ بھی ایسے ہیں جو کہتے ہیں ہم اللہ پر ایمان لائے، آخرت پر ایمان لائے. اہل ایمان بھی ایسے ہیں جو منافق نہیں ہیں، وہ بھی کہتے ہیں ہم اللہ پر ایمان لائے، آخرت پر ایمان لائے. اب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے لیے ہر انسان جو ایسی بات کرتا ہے اس کے بارے میں حکم ہے نہیں. لیکن حقیقت یہ ہے کہ صحابہ ڈر گئے، صحابہ کو خوف آیا کہ کیا میرے بارے میں بات ہو رہی ہے کیا؟ میں بھی تو کہتا ہوں میں اللہ پر ایمان لایا ہوں، میں بھی تو کہتا ہوں میں آخرت پر ایمان لایا ہوں، کیا میرے اندر ایمان نام کی کوئی چیز نہیں ہے؟ اور اس ڈر کی اصل ایمان ہے. یہ بات سمجھنے کی بہت اہم ضرورت ہے. جسے نفاق کا ڈر ہو وہی مومن ہے. ما امینہ الا منافق وما خافہ الا مومن. جسے نفاق کا ڈر ہو وہی مومن ہے، اور جو اس سے بالکل اپنے آپ کو پرامن بالکل محفوظ سمجھتا ہے اس کے اندر ایمان نام کی کوئی چیز ہے ہی نہیں. اصل میں جب انہوں نے اتنے کھلے دعوے سے کہہ دیا ایمان تو پکا ہے ہمارا بھائی، جس نے اپنے ایمان کے پکا ہونے کا دعویٰ کر لیا پھر اس کو نفاق کا کیا ڈر، اور جسے نفاق کا ڈر نہیں اسی کو مرض ہے نفاق کا.
اس آیت کے اندر ہی جواب ہے، سوال کا جواب آیت کے اندر ہی ہے۔ مسلمان تو کہتے ہیں ہمیں اپنے ایمان کی حفاظت کرنی ہے، اپنے ایمان کی حفاظت کرنی ہے۔ اگر ایمان کا دعویٰ بھی کرنا ہے تو اس کے 2 درجے ہیں۔ یہ آخری بات آج کے حلقے کے لیے، ایمان کے 2 درجے ہیں۔ ورنہ تو علماء کے ہاں اس پہ بہت مختلف قسم سے بحث کی گئی ہے، لیکن صرف ایک پہلو میں آج آپ کے سامنے رکھ دوں، وہ یہ ہے کہ اگر آپ کسی غیر مسلم سے بات کر رہے ہیں تو غیر مسلم جب آپ کے ایمان کے بارے میں آپ سے پوچھے گا کہ تم کیا کیا مانتے ہو، تو آپ یہی کہو گے نا، میں اللہ کو مانتا ہوں، میں آخرت کو مانتا ہوں، میں اس نبی کو مانتا ہوں، میں اس قرآن کو مانتا ہوں، میرا پوری ان تمام چیزوں پر میرا ایمان ہے، اور پورا ایمان ہے، 100% ایمان ہے۔ وہ کہے گا تمہارا 100%، 90%، 50% کتنا ایمان ہے؟ تو ہم میں سے کوئی بھی کسی سے بھی کوئی غیر مسلم پوچھ لے کتنا ایمان ہے تمہارا ان باتوں پر، تو ہم کیا کہیں گے؟ 100%، یعنی کہ 50-50، ایسی بات نہیں ہے۔ ایک تو ایمان کا عقلی درجہ ہے، عقلی طور پہ ہر مسلمان مان چکا ہے کہ یہی سچ ہے، وہ ایمان 100% ہے، اس میں کمی کی کوئی گنجائش نہیں، اس میں کمی ہو تو اس کو ریب کہا جائے گا، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس کی کوئی گنجائش نہیں مسلمان کے ہاں، ہمیں شک کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ آپ کو عقلی طور پہ پورا یقین ہونا ہے کہ یہی سچ ہے۔ اس کی ایک اور مثال، جب دوسرے پہلو پہ جانے سے پہلے ایک اور مثال سمجھ لیں۔ اگر کسی انسان کو سمجھ میں آ جائے اچھی طرح کہ گاڑی کے 4 پہیے ہوتے ہیں، تو اب وہ 100% اس کو یقین ہے کہ 4 ہی ہوتے ہیں، اس میں کوئی دوبارہ جا کے چیک کرنے کی ضرورت نہیں، آپ کو پتا ہے اچھی طرح 2 اور 2 ملا کے 4 ہوتے ہیں، آپ کو اچھی طرح پتا ہے 4 ہوتے ہیں، اب اس میں کوئی شک کی گنجائش نہیں رہی۔ یہ عقلی نتیجہ ہے، ایمان کا ایک عقلی درجہ ہے، یہ ایک عقلی نتیجہ ہے کہ یہ قرآن سچ ہے، یہ نبی واقعی رسول ہے، یہ واقعی خدا کا کلام ہے۔ یہ تمام چیزیں ایک عقلی نتیجہ بھی ہیں، وہ بھی ایمان ہے، ایک عقلی ایمان سمجھ لیں، اس کو فلسفی ایمان سمجھ لیں۔ دوسرا درجہ ہے ایمان کا جس کا دل سے تعلق ہے، اور یہ دل سے تعلق جس ایمان کا ہے وہ اونچا بھی ہوتا ہے، نیچا بھی ہوتا ہے، کبھی اوپر جاتا ہے، کبھی نیچے جاتا ہے۔ کبھی آپ خطبہ سن رہے ہو آپ کا ایمان اوپر جائے گا، کبھی آپ کسی فضول قسم کی مجلس میں بیٹھے ہو آپ کا ایمان نیچے چلا جائے گا، آپ کوئی فضول چیز ٹی وی پہ یا یوٹیوب پہ کہیں اور دیکھ رہے ہو آپ کا ایمان نیچے جائے گا، آپ کوئی فائدے کی بات سن رہے ہو آپ کا ایمان اوپر جائے گا۔ ویسے تو آپ 100% مسلمان ہر وقت ہیں، مانتے تو ہر چیز کو ہیں، آپ اللہ کو بھی مانتے ہیں، رسول کو بھی مانتے ہیں، لیکن انسان کے دل میں کچھ آگ جلتی ہے، کبھی کبھار آنسو نکلتا ہے آنکھ سے کبھی کبھار، وہ کس قسم کا ایمان ہے؟ دل کا ایمان۔ اب یہاں جو دعویٰ ہو رہا ہے نا، یہ عقلی ایمان کا بھی ہو رہا ہے اور دلی ایمان کا بھی ہو رہا ہے، لیکن ان کے خلاف جو نقد قرآن میں کی گئی ہے وہ بھی 2 طرح کی ہے۔ یعنی ایک عقلی منافق ہے جو واقعی اصل میں مانتا ہی نہیں کہ یہ سچ ہے، صرف دکھاوے کے لیے مان چکا ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جب حکومت بنی ہے مدینے میں تو اس سے پہلے کچھ منافقون لاک عبداللہ بن ابی اس قسم کے منافق جن کی حکومت بننے والی تھی، اب ان کی حکومت ہاتھ سے نکل گئی کیونکہ ساری حکومت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں ہے، تو اب جس پارٹی کے وہ پریزیڈنٹ تھے، اب بننے والے تھے آگے، اب وہ ساری امیدیں جو ہیں برباد ہو گئیں، تو اب مسلمان جو جیتنے والی پارٹی ہے اس کو جوائن کرنا پڑے گا۔ تو اگر آپ مانتے بھی ہیں تو نہیں، لیکن پھر بھی کرو، نام سے مان لی اور جوائن کر لی، چلو ہاں ہم بھی مسلمان ہیں، ٹھیک ہے نا، وہ بس کہنے کی بات ہے، کہنے کی بات ہے، دل میں اس کی کوئی ایمان نہیں ہے، نہ عقلی طور پہ مانتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ لیکن دوسرا نفاق، ایک نفاق ہے عقلی نفاق، یعنی میں تو اندر ہی اندر میں تو اس بات کو میں تو خدا کو بھی نہیں مانتا، میں تو رسول کو بھی نہیں مانتا، قرآن کو بھی نہیں مانتا، لیکن کیا کروں، مصلحت ہے اس معاملے میں، اب کیا کریں، اگر اپنا فائدہ نہیں دیکھیں گے تو کچھ نہ کچھ تو سیاست کھیلنی پڑتی ہے، اس صرف اس لیے مسلمان ہے۔ دوسرا منافق بہت خطرناک ہے، اس سے زیادہ خطرناک، اس کو تو آپ جاسوس بھی کہہ دیں، ٹھیک ہے نا۔ کچھ جاسوس ہوتے ہیں جو مسلمان ہونے کی مظاہرہ کرتے ہیں، دیکھنے میں مسلمان لیکن مسلمان اندر سے نہیں ہے، ہو سکتا ہے کسی قسم کا ایجنٹ ہو، کوئی اسپائی ہو، کچھ اور چیز ہو، ٹھیک ہے نا۔ لیکن جو دوسرا منافق ہے، جو دل کا منافق ہے، وہ کیا ہے؟ وہ تو عقلی طور پہ اپنے آپ کو مانتا ہے مسلمان، لیکن دل اس کا مطمئن نہیں ہے، دل مطمئن نہیں ہے، دل میں سے ابھی بھی انہی چیزوں سے محبت ہے جس سے کسی کافر کو محبت ہو، دل میں ابھی بھی حلال اور حرام کی وہ تمیز نہیں ہے، جو یعنی حرام چیز ابھی بھی اچھی لگتی ہے اور حلال چیز ابھی بھی کم معلوم ہوتی ہے، حلال پہ دل خوش نہیں ہوتا، حرام کی طرف نظر جاتی ہے ہمیشہ۔ یہ عقل کا نفاق نہیں ہے، یہ دل کا نفاق ہے، یہ دل کا نفاق ہے، یہ 2 طرح کے نفاق ہیں۔ اور اصل مسئلہ اکثریت مسلمانوں کی، ہمارا اصل خطرہ پتہ ہے کون سا ہے؟ دل کا نفاق، دل کا نفاق۔ انسان مانتا ہے، ٹھیک ہے، اسلام کو مانتا ہے، لیکن جب دل مطمئن نہ ہو، وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌ بِالْإِيمَانِ، اس کا دل ایمان پر بالکل مطمئن ہے، جب تک وہ حالت نہ ہو تو پھر
روز روز اوپر نیچے اوپر نیچے اوپر نیچے. اور اس طرح کا کھیل اب انسان کھیلے نا بار بار, کبھی ایمان اوپر, کبھی کچھ اچھی بات سن لی تو اوپر, کبھی نہیں سنی تو نیچے, پھر کبھی سنی تو اوپر, پھر کبھی سنی تو نیچے. اگر یہ کھیل کھیلتا رہے تو آخر کار پھر ایمان نیچا ہی رہتا ہے. اور جب نیچا دل کا ایمان نیچا ہو جائے, یعنی بالکل نفاق دل میں بیٹھ جائے, تو پھر عقل میں بھی شک آنے شروع ہو جاتے ہیں. پہلے دل میں آتا ہے مرض, پھر اس کے بعد عقل میں بھی یہ واقعی یہ اتنے سارے مذہب ہیں دنیا میں, ہمارا ہی صحیح ہے کیا؟ اس قسم کے سوال پھر لوگوں کے دماغ میں شروع آنے شروع ہو جاتے ہیں. وہ بعد کی بات ہے, وہ پہلے نہیں ہوتا, وہ بعد میں ہوتا ہے. پہلے انسان خدا کی نافرمانی کرتا ہے, پہلے صرف دیکھنے کا مسلمان ہے, اندر ہی اندر وہی حرکتیں ہیں جو کسی اور کی ہوں گی, کوئی فرق ہی نہیں ہے. جب میں نیو یارک میں رہتا تھا تو ہمیں ہماری فیملی کو شادی انویٹیشنز وغیرہ آتی تھیں. لوگ سمر میں خاص کر بہت شادیاں ہوتی ہیں. جب میں ہائی اسکول میں تھا تو میرے زیادہ تر دوست ہندو تھے نیو یارک میں, تو مجھے ہندو شادیوں میں بھی جانے کا بہت اتفاق ہوا ہے ہائی اسکول کے دنوں میں. اور میں آپ کو بڑے دعوے سے کہہ سکتا ہوں کہ مسلمانوں کی شادی میں اور ہندوؤں کی شادی میں بہت کم فرق ہے, بہت کم فرق ہے. وہ گانا بجانا جو وہاں, وہی گانا بجانا وہاں, ٹھیک ہے نا. وہ ایک چھوٹی سی رسم ہے ان کی, ٹھیک ہے نا. اس کے علاوہ باقی ایک ہی چیز ہے. ہماری بھی ایک چھوٹی سی رسم ہے, مولانا صاحب آتے ہیں اور پھر رومال اپنے سر پہ ڈال دیتی ہیں, تھوڑی دیر کے لیے ڈی جے بھی والیوم کم کر دیتا ہے, رائٹ. لیکن باقی میں تو کہتا ہوں 19-20 بھی نہیں, 20-20 کوئی فرق نہیں ہے, کوئی فرق نہیں ہے. اور یہ بھی نہیں کہ کوئی ہچکچاہٹ ہو, یہ کیا صحیح ہے. اب نکاح, جسے ہم نکاح کہتے ہیں, النکاح من سنتی, نکاح عبادت ہے, سنت ہے نبی کی صلی اللہ علیہ وسلم. جیسے تم فرض نماز سے پہلے سنتے پڑھتے ہو, نکاح بھی ایک سنت ہے. آپ اندازہ کرو کسی عبادت کے کام میں ایسی حرکتیں کرنا, کوئی اندازہ بھی کر سکتا ہے؟ اور ایسے کھلے دل سے کرنا. اور اگر کوئی اس کے بارے میں کوئی مخالفت بھی کر دے, کوئی بیٹا کہہ دے ابو یہ ذرا کچھ زیادہ ہو گیا ہے اس دعوت میں, کیسی بات کر رہے ہو, خوشی کا دن ہے, خوشی کے دن خدا کی نافرمانی نہیں کرو گے تو اور کب کرو گے؟ یہ حالت ہو گئی ہے ہماری. یہ نفاق نہیں ہے کیا؟ یہ دل کا نفاق ہے. جب جو چیز اللہ تعالیٰ کو بری لگے وہ تمہیں اچھی لگنے لگے, اور جو اسے اچھی لگتی ہے وہ تمہیں بری لگنے لگے. جب یہ تمیز دل میں ختم ہو جائے, دل کی بات ہے یہ اصل میں, تب نفاق بیٹھ چکا ہے, تب بیٹھ چکا ہے نفاق. ان آیات میں عقلی اور قلبی, دل کے نفاق دونوں کے بارے میں بات ہو رہی ہے. تو جو عقلی منافق ہیں وہ بھی خبردار, اور جو دل کا منافق ہو یا اس کو خطرہ ہو وہ بھی خبردار. اور دل کا منافق کون ہو سکتا ہے؟ آخری سوال, دل کا منافق کون ہو سکتا ہے؟ ہم میں سے کوئی بھی ہو سکتا ہے. کب اس کا شکار ہو سکتے ہیں؟ کبھی بھی ہو سکتے ہیں. کبھی بھی آپ اس حملے سے محفوظ نہیں ہیں. اس ایمان کی ہمیشہ حفاظت کرنی ہے. ان آنکھوں کو ہم نے ہمیشہ محفوظ رکھنا ہے, اس زبان کو محفوظ رکھنا ہے, ان ہاتھوں کو محفوظ رکھنا ہے. کہاں سے کمائی کر رہے ہو اس کا بھی دل پہ اثر پڑے گا. کیا کچھ دیکھ رہے ہو روزانہ اس کا بھی دل پہ اثر پڑے گا. کیا کیا باتیں تمہارے منہ سے نکل رہی ہیں اس کا بھی دل پہ اثر پڑے گا. یہ تمام چیزیں ہمارے ایمان پر اثر ڈالتی ہیں. تو جب انسان ان چیزوں کا دھیان رکھنا چھوڑ دے تو پھر نفاق کا مرض بڑھتا پھیلتا 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 چلا جاتا ہے. پھر ایک آخری مرحلہ آتا ہے نفاق کا کہ جب اس مرحلے تک پہنچ جائے کہ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ, شیطان ان کے لیے ان کی بری حرکتیں بھی خوبصورت دکھانے لگتا ہے ان کو. ایسی گندی گندی حرکتیں کرتے ہیں اور ان کے دماغ میں بڑی اچھی بات کر رہا ہوں, اچھی چیز کر رہا ہوں میں, یہ تو سب کرتے ہیں, اس میں کیا برائی ہے؟ آپ کیوں پرانے زمانے والی باتیں کر رہے ہو؟ زین لهم الشیطان اعمالهم اللهم لا تجعلنا منهم. تو یہ ہے اس چھوٹی سی تفسیر. ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين اللهم لا تجعلنا من المنافقين واجعل في قلوبنا إيمانا بك. بارك الله لي ولكم في القرآن الحكيم ونفعني وإياكم بالآيات والذكر الحكيم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.